دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ویراں ہے مہکدہ ہمو ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن کی، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی تک اگر پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ چگلی کھانا اور چگلی لگانا کتنی بری بات ہے، اور اس سے فساد پھیلتا ہے، اور قیامت کے دن زبان اور قانون کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار کہانی سنانے والی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل ہور رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی چگلی کھاتا رہتا تھا۔ گاؤں والے اس چگل ہوری کی عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کی چگلی کھا کر آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن سب گاؤں والوں نے مل کر چگل ہور کو بہت مارا اور گاؤں سے نکال دیا۔ چگل ہور چلتا چلتا کسی اور گاؤں میں جا پہنچا جہاں پر اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک کسان کے ڈیرے پر رات گزاری۔ جب صبح کسان ڈیرے پر آیا تو چگل ہور سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو چگل ہور نے جواب دیا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، کوئی کام مل جائے تو کر لوں گا۔ کسان نے پوچھا کہ کیا کر لیتے ہو اور تنخواہ جو ہے وہ کتنی لوگے؟ چگل ہور نے کہا کہ جو کام بھی آپ کہو گے میں کر لوں گا، اور صرف 3 وقت کی روٹی دے دینا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں ہر 6 ماہ بعد ایک چگلی کھاتا ہوں۔ کسان کو بہت حیرانی ہوئی اور اس نے کہا کہ 6 ماہ بعد صرف ایک چگلی کھائے گا اور میرا کیا کر لے گا؟ ایک قسم کا یہ تو مفت کا بندہ مل رہا ہے۔ کسان چگل ہور کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ نیا نوکر رکھا ہے، کوئی تنخواہ نہیں دینی پڑے گی، صرف 3 وقت کی روٹی کھائے گا اور 6 ماہ بعد ایک چگلی کھائے گا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھا نوکر بھلا اس وقت میں ہمیں کہاں سے ملے گا۔ کسان چگل ہور کو واپس ڈیرے پر لے گیا اور کام سمجھانے لگا۔ چگل ہور نے بہت اچھی طرح کام کیا، جس سے کسان کو چگل ہور پر بھروسہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان چگل ہور کی چگلی کھانے والی بات بھول گیا۔ ادھر چگل ہور اپنی عادت سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے چگلی کھانے کے بارے میں سوچا، اور ایک دن چگل ہور نے جب کٹائی کے موسم میں، یعنی گندم کی کٹائی کے موسم میں، جب کسان گھر آنا چھوڑ دیا، یعنی وہ ڈیرے پر ہی رہنے لگا اور چگل ہور بھی ساتھ ہی تھا، تو کسان نے چگل ہور سے کہا کہ جاؤ تم گھر سے کھانا لے آؤ۔ کسان جب گھر کھانے کے لیے گیا تو وہ بڑا پریشان سا اس کی بیوی کو کہنے لگا کہ کسان کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یعنی کسان کو تو کوڑ ہو گیا ہے، اور تم کیا اس کا علاج چاہتی ہو اور جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اس کا علاج نہیں جانتی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا
کہ جب ایک کوڑ ہوتا ہے، جب کسی کو کوڑ ہوتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو تم جا کر اس کا ہاتھ چاٹ کر چیک کر لینا، دیکھ لینا، معائنہ کر لینا، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کو کوڑ ہو گیا ہے۔ بیوی کہنے لگی میں آج ہی جاؤں گی اور جا کر چیک کروں گی۔ اب چگل ہور کسان کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ تمہاری بیگم جو ہے، بیوی جو ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ کسان حیران ہونے لگا کہ 3 دن ہی تو ہوئے ہیں میں گھر نہیں گیا اور وہ پاگل کیسے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود دیکھ لینا، جب وہ روٹی لے کر آئے گی وہ تو کاٹ کھانے دوڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر وہ چگل ہور جو ہے وہ کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا، یعنی ان کے سالوں کے پاس۔ تو ان کو 5 بھائی تھے، تو ان سے کہنے لگا کہ لو تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے، کسان روز تمہاری بہن کو مارتا ہے، اتنا پیٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ کھیتوں میں بھی اس کو مارنے سے پرہیز نہیں کرتا۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ چگل ہور کہنے لگا وہ بیچاری شرم کے مارے تم لوگوں کو کیا بتائے، تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو کل کھیتوں میں جا کر دیکھ لینا۔ پھر کیا، پھر وہ جو کسان تھا اس کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے بھائیوں کو روز اس کے سالے آ کر اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ کسی کو حد ہی نہیں۔ وہ حیران ہونے لگے کہ ایسا اگر معاملہ ہوتا تو وہ ہمیں بتاتا۔ وہ کہنے لگا اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو کل کھیتوں میں جا کر دیکھ لینا۔ اگلا دن آیا تو کسان کی بیوی اس کا کھانا لے کر جب کھیتوں میں پہنچی تو کسان بھی تھوڑا چکنا ہو گیا اور اس کو آبزرو کرنے لگا، مشاہدہ کرنے لگا اس کا۔ اب عورت کسی طرح چاہ رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ چیک کروں۔ اب جب بھی وہ شوہر نے اپنا ہاتھ قریب کیا کسان نے، تو بیوی نے اس کا ہاتھ پہ زبان لگانا چاہی، تو شوہر نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے کاٹنے لگی ہے۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اب کیا تھا، یہ دیکھنا ہی تھا کہ جو کسان کی بیوی کے جو بھائی تھے، یعنی کسان کے جو سالے تھے، انہوں نے لاٹھیوں کے ساتھ کسان کو مارا پیٹا، اور اس کے بھائی بھی یہ دیکھ رہے تھے سارا تماشا، وہ بھی آ گئے اور آپس میں سارے گتھم گتھا ہو گئے اور کتنے ہی آدمی زخمی ہو گئے۔ اب ارد گرد جتنے بھی دوسرے کھیتوں والے تھے سارے بھاگے دوڑے آئے اور ان کو چھڑایا، اور تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ سارے غلط فہمی میں مارے گئے ہیں اور چگل ہور کی تلاش میں نکل پڑے۔ لیکن چگل ہور تو بہت دور جا چکا تھا۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ چگل ہوری بہت ہی بری عادت ہے، اور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اپنے گھر میں ضرور بتانی چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کہ باہر والے آ کر بتائیں، اس سے بہتر ہے آپ گھر والے خود بتائیں اپنے بڑوں کو یا خود آپس میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔